بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ آج کسی اور موضوع کے اوپر آپ سے گفتگو کرنی تھی، لیکن جس وقت فیس بک کھولی تو وہاں سے کوئی نہ کوئی نئی چیز ضرور مل جاتی ہے۔ یوں اگر ہمارا موڈ نہ بھی ہو کوئی ویڈیو بنانے کا تو کسی کے کومنٹ اور کسی کی پروفائل سے کوئی تحریر دے کر یا کوئی فوٹو دے کر ایک موضوع بن جاتا ہے، اور یوں ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ یوں ہم بار بار یہ کہا کرتے ہیں کہ آپ ایسے ہی کمنٹ کرتے رہا کریں، کوئی فوٹو یا کوئی تحریر لکھتے رہا کریں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور سچی بات یہی ہے کہ ہمارے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ملتا ہے ہمیں آپ ہی سے ملتا ہے۔ تو فراز صاحب نے اس میں لکھا تھا کہ ہمارے معاشرے کی جو تبدیلی ہے اس میں جو ہمارا پڑھا لکھا آج کا تعلیم یافتہ نوجوان ہے وہ آگے آ رہا ہے اور تبدیلی ممکن ہے۔ لیکن سچی بات ہے ناظرین، اگر میں اور آپ اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں تو ایک وہ وقت تھا، زمانہ تھا، اگر ہم اپنے آباء و اجداد کا زمانہ دیکھیں تو ہمیں دور دور تک پڑھا لکھا کوئی بندہ ملتا ہی نہیں تھا۔ کسی بھی گاؤں محلے میں دور تک ایک بندہ خط لکھنے والا ہوا کرتا تھا اور اس سے خط لکھوایا جاتا تھا اور اسی سے ہی خط پڑھایا جاتا تھا۔ وقت میں تبدیلی آئی، لوگوں نے اسکول جانا شروع کیا اور تعلیم حاصل کرنی شروع کی، اور آج ہمیں ہر گھر میں ہمیں کوئی ماسٹر ڈگری نہ ہی ملے لیکن کم از کم گریجویٹ ضرور ملتا ہے۔ اور ماسٹر ڈگری تو ہمارے گرام محلے میں بھرے پڑے ہیں، پروفیشن ڈگری میں وکیل بھی موجود ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ موجود ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں پر ہے کہ ایک زمانے میں جب لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے اور آج کا زمانہ جب لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہماری سوسائٹی کا وہی المیہ ہے۔ ہمارے نہ تو ادارے مضبوط ہیں، اگر صحت کے ادارے کو دیکھا جائے تو وہاں پر بھی ڈاکٹر نہیں مل رہا، اگر پولیس میں جائیں تو وہاں پر بھی ہمیں کوئی صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہا، ہم اگر عدالتوں میں جاتے ہیں تو انصاف نہیں ملتا، اگر ہم اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں تعلیم اچھی نہیں ملتی، کسی بھی شعبے میں ہم چلے جائیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ لوگ تو زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، ڈگریاں زیادہ آ گئی ہیں، پروفیشنل لوگ بھی ہو چکے ہیں، لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، بلکہ اس سے بھی 2 قدم پیچھے ہو گئے ہیں۔ اور وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا شعور نہیں بڑھا، ہمارا ویژن نہیں بڑھا، ہمیں دنیا کے اندر رہنے کے طور طریقے ہی نہیں پتہ چلے، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ چیزیں کیا ہیں جو ہم نے حاصل کرنی ہیں۔ ہمیں 2 چیزیں قرآن سے ملی، ہم نے وہی لے لی، 2 چیزیں امریکہ سے ملی وہ لے لی، برطانیہ سے ملی۔ ہمارا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، ہم نے پہنچنا کہاں پر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کا بنیادی حل یہ ہے کہ ہمارا آج کا جو اسکول کا ماسٹر ہے، اگر اس کو وہ شعور آ جائے اور وہ ویژن آ جائے، اور آج کے بچے کو، جو آج کا بچہ پرائمری میں ہے، اس کو وہ ویژن دے دے، وہ سوچ دے دے، تبدیلی کا وہ نقطہ دے دے، تو 25 سال کے بعد آج کا بچہ ہمارے اداروں میں ہوگا، تھانے کچہری عدالتوں میں ہوگا، وہی بچہ ہمارے اسکولوں میں بھی ہوگا، پارلیمنٹ میں بھی ہوگا۔ اور وہ شعور جو اس کو 25 سال پہلے والے ٹیچر نے دیا تھا، ماسٹر نے دیا تھا، اور آج کا وہ بچہ وہ شعور لے کر پارلیمنٹ میں پہنچا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ شعور لے کر پارلیمنٹ میں پہنچا ہے تو پھر وہ پارلیمنٹ میں وہی اقدامات کرے گا جو اس ماسٹر نے اسے پڑھایا ہوگا، جو ویژن اور شعور اس کو اس ماسٹر نے دیا ہوگا۔ تھانے میں بھی آپ تبدیلی دیکھیں گے، آپ اسکولوں میں تبدیلی دیکھیں گے، آپ اسپتالوں میں بھی تبدیلی دیکھیں گے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو ایسے ماسٹر تیار کرنے چاہیے جو اسکولوں میں تبدیلی لے کر آئیں، بچوں کو ویژن دیں، ورنہ میں اور آپ اسی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، ہمیں تبدیلی نہیں ملے گی۔ میں اور آپ اسی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے جس طرح آج زوال ممالک کھا رہے ہیں، اور جس طرح آج کا ماسٹر سڑکوں پر احتجاج کر رہا ہے، کل آنے والے یہ جو بچے ہیں ان میں سے جو ماسٹروں کا وہ بھی سڑکوں پر احتجاج کرے گا، لیکن تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ ہمیں تبدیلی کا وہ بنیادی نقطہ ہی نہیں پتا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جو تبدیلی علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، یعنی ماں کی گود اور استاد کی گود، یعنی وہ جو اسکول ہے وہ ماں کی گود، یہی وہ علم کی گود ایک ہے۔ اور وہاں پر اگر ایک ماسٹر اچھا مل جائے اور وہ تبدیلی کر دے، وہ بچوں کو ویژن اور شعور دے دے، تو ہمیں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس لیے اگر ہمیں اور آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اسکولوں میں ویژن والے ماسٹر، اور اگر ضروری نہیں ہے کہ وہ ماسٹر تنخواہ لینے والا بھی ہو، اور جو رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں، ہمارے کتنے لوگ ہیں جو پورا دن فضول بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے پاس شعور ہوتا ہے، ان کے پاس ویژن ہوتا ہے، وہ لوگ بھی اسکولوں میں جا کر ہفتے میں 1 دن لیکچر دے سکتے ہیں، وہاں بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ تبھی جا کر میں اور آپ ایک اچھی سوسائٹی تیار کر سکتے ہیں، ایک اچھا معاشرہ، پیارا معاشرہ، خوبصورت معاشرہ، سہولیات والا معاشرہ، اور تگڑا معاشرہ جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے، وہ تیار کر سکتے ہیں۔
تبھی جا کر ہم دنیا کے اوپر حکمرانی بھی کر سکتے ہیں، ورنہ ہماری خالی باتیں ہمیں کچھ نہیں دے پائیں گی۔ بہت شکریہ، آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔